بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و نبینا و مولانا و ملجانا و مأوانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول النبی الکریم الامین مکین الرؤوف الرحیم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام حاضرین اجتماع جمعہ اور عزیزان گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے اس کی توفیق سے، اس کے کرم سے، اس کی خاص عنایات سے ہم اللہ کی بارگاہ میں جمعۃ المبارک کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں۔ آج کا جمعہ شعبان المعظم کا آخری جمعۃ المبارک ہے، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کی توفیق شامل حال رہی تو اگلا جمعۃ المبارک انشاءاللہ رمضان المبارک کی نورانی اور پرکیف ساعتوں میں آئے گا۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں روزے کے مقصد کے موضوع سے ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور مقصد ہے تقوی، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی ملے۔ اور یہ بات بڑے فکر اور زور سے ہم نے چاہی تھی بیان کرنا کہ یہ جو ایک تصور بن گیا ہے گناہ کی معافی کا، اسے ختم کیا جائے۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان ہمیں گناہوں کی معافی کے لیے نہیں دیا، بلکہ اپنے نفس کی علائشوں، اس کی غلاظتوں کو دھونے کے لیے دیا ہے، اور بقیہ ساری زندگی ایک تربیتی پروسیس دیا ہے کہ ساری زندگی تقوی کے اوصاف پیدا کرنے کے لیے پورے مہینے کی تربیت میں پریکٹس کی جائے۔ اس میں ہم نے تقوی کی علامات لی تھیں، تقوی کے اوصاف لیے تھے، تقوی کی صفات لی تھیں کہ تقوی کن اوصاف کا تقاضا کرتا ہے، متقی میں کیا چیز ہو تو وہ متقی ہوتا ہے۔ تو اس میں پہلی بات ہم نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بیان کی تھی کہ اہل تقوی رات کے پچھلے پہر اللہ کی بارگاہ میں زندگی بھر 2 سجدے ادا کرتے ہیں۔ یہ ان کا وصف ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضور علیہ السلام کے فیضان سے یہ حضور نے امت کو عطا فرمایا ہے۔ اور سیدہ زہرا بطول، انہیں بطول اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ساری رات ہی سجدے میں گزار دیتی تھی۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ وہ گھڑیاں ایسی ہوں کہ اللہ کے سوا پھر کوئی دل میں نہ رہے، ہر چیز سے دل کٹ جائے۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کو یاد کرو، اس کے اسم کا تذکرہ کرو،
اس حال میں کہ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ پھر دنیا کا کوئی رشتہ اور دنیا و ما فیہا کا کوئی شے، کوئی تعلق تمہارے اور رب کے درمیان نہ رہے، ہر شے سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ تو یہ دو سجدے متقیوں کی زندگی کا حال ہے۔ اور رمضان المبارک ایک مہینہ پریکٹس کے لیے دیا گیا ہے۔ یہ میں ریویژن کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، جو لوگ نئے آئے ہیں انہیں پتہ چل جائے گا کہ رمضان المبارک بخشش کے لیے نہیں ہے، رمضان المبارک متقی بننے کے لیے ہے۔ اور تقوی کی پہلی وصف، پہلی شرط یا پہلی علامت یہ ہے کہ اہل تقوی رات کے پچھلے پہر تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے باتیں کرتے ہیں، 2 سجدے کرتے ہیں، کم سے کم 2 سجدے کرتے ہیں۔ ویسے صوفیہ کا طریقہ کار چلے میں بیان کر دیتا ہوں، وہ 12 نوافل ادا کرتے ہیں، 12 نوافل، اور پہلی رکعت میں قل هو اللہ احد، دوسری رکعت میں 2 مرتبہ قل هو اللہ احد، تیسری رکعت میں 3 مرتبہ، چوتھی میں 4 مرتبہ، پانچویں میں 5 مرتبہ، اللہ حاضر القیاس 12ویں میں 12 مرتبہ۔ تو کبھی ترتیب بعضوں نے شروع سے رکھی ہے کہ پہلی رکعت میں 1 مرتبہ، اور بعضوں نے پہلی رکعت میں 12 مرتبہ، دوسری میں 11، تیسری میں 10، چوتھی میں 9، پھر 8، 7، 6، 5، 4، اس طرح نیچے کی طرف آتے ہیں۔ تو 12 نوافل اکثر صوفیہ ادا کرتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے۔ اور دراصل قل هو اللہ احد یہ سورہ ایسی مبارکہ صورت ہے کہ یہ اللہ کا نور عطا کرتی ہے، توحید کا نور پیدا کرتی ہے، اور جو 3 مرتبہ دل سے قل هو اللہ احد پڑھ لے، اللہ اس کے سارے جسم کو ہر چیز سے دھو دیتا ہے، روح کو دھو دیتا ہے، باطن کو دھو دیتا ہے۔ یہ سمندر ہے، سمندر۔ تو یہ پڑھا کرتے تھے، میں نے ضمناً بیان کر دیا، لیکن کم سے کم 30 دن اٹھنے کی پریکٹس ہے۔ بخشش کا تصور ختم کریں، پریکٹس ہے متقی بننے کی اور وصف تقوی پیدا کرنے کی، کہ 30 دن ہر روز جب اٹھیں گے پچھلے پہر، اس نیت سے کہ پھر زندگی بھر یہ 30 دن کا اٹھنا زندگی بھر کا اثر چھوڑے، اگلے سال تک کی پریکٹس رہے۔ پھر اگلے سال رمضان آ جاتا ہے، اگر تھوڑا بہت کمی آ جائے وہ پھر پریکٹس کروانے آ جاتا ہے۔ بندہ ہے نا، انسان ہے، تو کمیاں کجیاں آ جاتی ہیں، شیطان ساتھ ہے، معاملات ہیں، تو پھر وہ پریکٹس کروانے آتا ہے۔ تو 1 مہینہ پچھلے پہر اٹھنا اور اٹھ کر سیدھا مصلی پہ جانا، اور کم سے کم ہر شے سے کٹ کر 2 رکعتیں اللہ کی بارگاہ میں ادا کرنا، یہ اہل تقوی کا پہلا وصف ہے، ورنہ متقیوں کی لسٹ سے خارج ہے۔ ورنہ واللہ ولی المتقین، متقین اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے دوستوں کی لسٹ میں لکھا نہیں جاتا جو پچھلے پہر اٹھ کر باتیں نہیں کرتا، اسے نہیں اللہ اپنے پاس رکھتا۔ تو یہ پہلا طریق ہے، پہلا وصف ہے تقوی۔ تقوی کی پہلی علامت پچھلے پہر اٹھنا۔ انشاءاللہ کریں گے نا اس پہ ہم پریکٹس، انشاءاللہ مل کے کریں گے، اس نیت سے۔ بخشش چھوڑ دیں، بخشش پچھلی بات ہے، آپ بڑی نیت رکھیں، نگاہ بلند، سخن دل نواز، جاں پرسوز، بلند نگاہ بن والے بنے، چھوٹی منزل نہیں رکھتے، بڑی منزل بناتے ہیں، اور بڑی منزل تقوی ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اگر متقی بن جائیں تو آپ اپنی بخشش کیا، آپ کا وجود کئیوں کی بخشش کا باعث بن جائے گا۔ آپ صرف اپنی بخشش کی بات کر رہے ہیں، کئیوں کی بخشش آپ کی وجہ سے ہوگی،
آپ کی سنگت سے، آپ کی صحبت سے، آپ کی توجہ سے، آپ کی محبت سے، آپ کی نگاہ جس پہ پڑ گئی اللہ اسے معاف کر دے گا۔ اگر آپ تقوی والے بن جائیں، اگر آپ متقی بن جائیں اور اپنے اندر تقوی کے اوصاف اولیاء والے پیدا کر لیں، اور وہ 5 میں بیان کر رہا ہوں، 5 اس کی دوسری وصف آج بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 1 مہینہ ہمیں حلال سے دوست رکھ رہا ہے، معینہ مدت تک حلال کے پاس نہیں جانا، یعنی طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک آپ کو پیاس ہے، آپ نے طلوع فجر کے وقت پانی پی لیا آخری مرتبہ، اس کے بعد مغرب تک آپ نے پانی نہیں پینا، اسی کا نام روزہ ہے، کھانا نہیں کھانا، اسی کا نام روزہ ہے، پانی بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے۔ حلال کو 1 مہینہ اپنے اوپر پابندی لگا دی، ہاتھ نہ اٹھے، بند کمرہ ہو، اور ایسا ہوگا کئی مرتبہ آپ کے ساتھ رمضان میں ہوگا، آپ کو شدت کی پیاس ہوگی، ابھی رمضان جون میں آ رہا ہے، شدت کی پیاس ہوگی، مشروب بھی ہوگا، طلب بھی ہوگی، پیاس ہے نا تو مشروب پانی بھی ہوگا اور طلب بھی ہوگی، اور کوئی دیکھے گا بھی نہیں، کمرہ بھی بند ہوگا، بند کمرہ ہوگا۔ اب جب آپ ہاتھ اٹھائیں گے تو اندر سے روزہ آواز دے گا، اندر سے روزہ کیا آواز دے گا؟ یہ جو تو ایمان نہیں لایا کہ اللہ ہے نا اللہ، یہ ہمارا ایمان ہے نا اللہ ہے، یہ جسٹ زبان نے کہا ہے، روزہ کہتا ہے دل بھی مانے، دل بھی مانے۔ بھئی کیسے دل مانے بتائیں؟ اگر کوئی دیکھ رہا ہو، گھر کا مالک دیکھ رہا ہو، تو میں اس کے گھر میں اس کے دیکھنے سامنے چوری کروں گا؟ جی کیوں نہیں کروں گا؟ کیونکہ دل کو یقین ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، دل کو یقین ہے نا کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ تو جب یقین کی حالت پہ دل کھڑا ہو کہ کوئی دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ اس کی نافرمانی تو نہیں کرتا، اس کے گھر میں چوری تو نہیں کرتا۔ اگر صرف زبان سے نہ مانا ہو اور دل بھی ایقان کے درجے پہ کھڑا ہو، جو متقیوں کا ہوتا ہے، جو اولیاء کا ہوتا ہے، بس ہم میں اور ولی میں فرق اتنا ہوتا ہے کہ ہم نے زبان سے مانا ہے، دل سے یقین نہیں کیا کہ وہ ہے، دیکھ رہا ہے۔ اگر یقین آ جائے تو جس طرح کسی کے سامنے اس کے گھر کی چوری اس یقین سے نہیں کرتے کہ وہ دیکھ رہا ہے، تو پھر بندے اگر رب دیکھ رہا ہے تو اس کی نافرمانی کیسے کرتا؟ تو نافرمانی نہ کرتا۔ اگر نافرمانی کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ ابھی تیری زبان نے تو کہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے، دل نے نہیں مانا، دل نے نہیں مانا۔ اور رمضان روزہ دل کو مناتا ہے کہ مان جا، اور اس لمحے پھر دل ماننے کی مشق کرتا ہے، دل اللہ کو ماننے کی مشق کرتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے۔ کیسے؟ بند کمرہ ہے، پیاس ہے، مشروب ہے، مگر ہاتھ نہیں اٹھتا، ہاتھ نہیں اٹھتا۔ آپ کہتے ہیں روزہ ٹوٹ جائے گا، بھئی وہ کوئی لکڑی تو نہیں ہے جو ٹوٹ جائے گی، وہ کوئی کرسی تو نہیں ہے کہ جو ٹوٹ جائے گی، کوئی میز تو نہیں ہے ٹوٹ جائے گا۔ یہ ٹوٹ جائے گا کیا ہوتا ہے؟ بھئی روزہ ٹوٹ جائے گا، معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے وہ دیکھ رہا ہے، ناراض ہو جائے گا۔ یہ ٹوٹنے کا معنی یہ ہے کہ وہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے۔ اب کوئی دیکھے نہ دیکھے، روزہ بتاتا ہے یہ جو پریکٹس کر رہے ہو کہ وہ دیکھ رہا ہے، یہ دل کو یقین آئے، 1 مہینہ پریکٹس کرو، دل اس طرف راغب ہو جائے، روح قلب باطن میں اس کا ماننا
اور جب وہ دیکھ رہا ہے یہ یقین دل کرے گا تو دل خدا کا قرب پائے گا، دل اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، روح اللہ کی طرف متوجہ ہوگی، بار بار پریکٹس ہوگی۔ غیر شعوری طور پر آپ کی 20 مرتبہ رمضان میں پریکٹس ہوگی کہ اللہ دیکھ رہا ہے، غیر شعوری طور پر آپ کو نہیں پتا چلے گا۔ اور وہ کب ہو رہی ہوگی؟ جب آپ کو پیاس لگ رہی ہوگی، آپ نہیں کھا رہے پی رہے، جب آپ کو بھوک لگ رہی ہوگی آپ نہیں کھا رہے، اس لمحے یہ پریکٹس ہو رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ یقین دلانا ایک بات۔ اور دوسرا یہ بات کہ حلال سے اللہ پاک نے دور رکھا ہے، حلال سے 1 مہینہ خبردار، طلب بھی ہے، پیاس بھی ہے، بھوک بھی ہے، کھانا بھی ہے، مشروب بھی ہے، سب کچھ ہے، خبردار۔ اللہ چونکہ دیکھ رہا ہے لہذا حلال سے بھی دور رہو، 1 مہینہ حلال سے دور رہو، کیونکہ اہل تقوی وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پیٹ میں حرام کا لقمہ نہیں جاتا۔ 1 مہینہ حلال سے دور رہنے کی پریکٹس اس لیے کرو تاکہ ساری زندگی کبھی ہاتھ حرام کی طرف نہ اٹھے، اور وہ تصور پک جائے کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، رشوت لیتے ہوئے، کسی غریب کا مال ہڑپتے ہوئے، کسی یتیم بیوہ کا مال ہڑپتے ہوئے، سود کھاتے ہوئے، اور غیر شرعی طریقے سے دوسروں کے مالوں کو اپنی جیب میں لانے کے ذرائع وہ سارے جو انسان بناتا ہے۔ جس طرح روزہ کہتا تھا کہ خبردار حلال کے قریب نہیں جانا، یہ اس لیے نہیں ہے کہ بخشش ہے، اس لیے ہے تاکہ ساری زندگی اللہ رب العزت نے مسلمان جو مصطفیٰ کا غلام ہے اس کا ایک تعارف کروایا، اور تعارف کیا کروایا ہے کہ وہ لوگوں کے مالوں کا غاصب نہیں ہوتا، لوگوں کے مالوں کا محافظ ہوتا ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تأکلوا الربا، خبردار سود نہیں کھانا، سود حرام ہو گیا۔ کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، اللہ کے رسول نے کیا، سود حرام ہے۔ دوسرے مقام پہ فرمایا ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، خبردار ایک دوسرے کا مال، جیسے سود حرام ہے نا، اس طرح سود کے علاوہ اور بہت ساری صورتیں حرام کی ہیں، صرف سود ہی حرام نہیں ہوتا، دھوکہ دے کر ہڑپ لینا مال، جھوٹ بول کے ہڑپ لینا مال، ملاوٹ کر دینا، رشوت لینا، دیگر بڑے ذرائع ہیں۔ تو اللہ پاک فرما رہا ہے کہ میں تمہارا تعارف یہ کروا رہا ہوں کہ اس زمین پر جہاں یہودی بھی ہیں، جہاں عیسائی بھی ہیں، جہاں بدھ مت ہیں، ہندو ہیں، پارسی ہیں، مجوسی ہیں، غیر مسلم ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، وہاں میرے ماننے والوں اور میرے مصطفیٰ کے غلاموں کا حال یہ ہے کہ فرق صرف اتنا ہے، وہ بھی انسان ہے، یہ بھی انسان ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ وہ حرام کھاتے ہیں، مصطفیٰ کے غلام حرام نہیں کھاتے، بس فرق اتنا ہے، فرق اتنا ہے، وہ سود کھاتے ہیں، یہ سود نہیں کھاتے، وہ رشوتیں لیتے ہیں، یہ رشوت نہیں لیتے، وہ باطل ذرائع سے دھوکے دیتے ہیں، یہ دھوکے نہیں دیتے، یہ دھوکہ نہیں دیتے، یہ حرام مال اپنے پیٹ میں نہیں لے جاتے۔ اور مصطفیٰ کے غلاموں کا حال یہ ہے، مصطفیٰ کے غلاموں کا حال یہ ہے کہ موسیٰ دوست جنگی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا پیٹ
زندگی بھر یوں حرام سے پاک رہتا ہے. قربان جائیں حضرت موسیٰ دوست جنگی 20-25 سال کے درمیان عمر مبارک ہے، یعنی شباب کا زمانہ جس میں امنگیں، امیدیں انگڑائیاں لے رہی ہوتی ہیں، جوانی کا زمانہ، آئیڈیل بن رہے ہوتے ہیں، اور موت کی طرف کبھی دھیان بھی نہیں جاتا. اس عالم میں آپ گرمی کے موسم میں نہر کے کنارے کنارے چل رہے تھے کہ ایک سیب لڑکتا ہوا آیا، شدت کی بھوک تھی، آپ نے اسے پکڑا اور ایک لقمہ کھا گئے. جب ایک لقمہ کھا گئے تو دل میں خیال آیا، دل میں خیال کون سی شے لائی؟ ایمان کا نور لایا. جو اندر ایمان تھا، حضور کی غلامی کا جذبہ تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے شفاعت طلب کرنے کی حرص اور جذبہ تھا، اس نے آواز دے کے کہا کہ اے موسیٰ دوست جنگی، یہ تو نے سیب کھا لیا ہے، مالک سے اجازت لی تھی؟ اس سے پوچھا ہے. بس اتنے خیال نے واپس پلٹے اور جدھر سے سیب آ رہا تھا اس طرف چل پڑے. ایک سفر طے کرنے کے بعد ایک باغ آیا، اس سیبوں کو ملایا، سیب مل گئے. جب مل گئے تو باغ کے مالک کو تلاش کیا. قربان جائیں وہ تھے الشیخ عبداللہ، بہت بڑے متقی. اب تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے، تقویٰ یہ ہے کہ کسی کی اجازت کے بغیر ایک لقمہ بھی اس کا نہ لیا جائے، ایک لقمہ بھی نہ لیا جائے، چاہے کہ ساری زندگی دھوکے پر مبنی ہو، چاہے کہ ساری زندگی حرام خوری پہ مبنی ہو جائے، نہیں، ایک لقمہ بھی اس کی اجازت کے بغیر نہ لیا جائے. الشیخ عبداللہ وہ ملے، انہوں نے دیکھا خوبصورت جوان، 20-25 سال کے درمیان عمر ہے. پوچھا بھئی آپ اس باغ کے مالک ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں مالک ہوں. بولو بچے کیا بات ہے؟ کہا یہ سیب آپ کے ہی باغ کا ہے؟ کہا ہاں جی میرے ہی باغ کا ہے. اب فرماتے ہیں کہ آپ کی اجازت کے بغیر میں فلاں جگہ پہ جا رہا تھا اور یہ اس نہر میں لڑکتا ہوا وہاں تھا، مجھے بھوک لگی ہوئی تھی، میں نے آپ کی اجازت کے بغیر ایک لقمہ لے لیا. انہوں نے عمر دیکھی، چہرہ دیکھا اور تقویٰ کا یہ عالم دیکھا. اس کا نام ہے تقویٰ. پھر میں مجھے معاف کر دیں، اب تو کھایا گیا ہے نا، اب تو دو ہی صورتیں، یا معاف کر دیں یا سزا دے دیں. تو کہا معاف کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ ایسا جوان تو چراغ سے ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا. متقین کو کہتے ہیں تقویٰ یہ ہے کہ بندے تیرے پیٹ میں کسی کا لقمہ اس کی اجازت کے بغیر نہ جائے، حرام کا لقمہ نہ جائے، ورنہ کتنا بڑھائے گا اس پیٹ کو. بڑے بڑے سمندر اس میں سماتے ہیں، بہت بڑا کھلا ہے یہ نہیں بھرتا. یہ سمندروں کے سمندر پی کے بھی نہیں بھرتا. اگر نہ بھرے، اگر نہیں بھرنا اور ہرس لالچ طمع رہنی ہے تو سن لو، سارا جہاں بھی کھا جاؤ تو یہ نہیں بھرے گا، اور ساری کائنات کے سمندروں کے سمندر پی جاؤ تو نہیں بھرے گا. ہاں اگر جس نے بھر لیا ہے، خدا کی عزت کی قسم، وہ ایک گھونٹ پہ بھی بھر جاتے ہیں، ایک گھونٹ سے بھی بھر جاتے ہیں، اور ایک کھجور سے بھی ان کا پیٹ بھر جاتا ہے. جن کا بھر جاتا ہے، جو اہل تقویٰ ہوتے ہیں، جو متقی ہوتے ہیں، انہیں ایک کھجور ہی کافی ہوتی ہے. اور جن کے نہیں بھرتے، ساری زندگی مرتے ہیں تو پھر جا کے قبر کی مٹی ان کا پیٹ بھر دیتی. آقا نے فرمایا کہ انسان کا پیٹ تو قبر کی مٹی ہی بھرے گی. ایک لقمہ نہیں جاتا اہل تقویٰ کے پیٹ میں. وہ ہے متقی، وہ بن جاؤ.
اور اللہ چاہتا ہے کہ بندے یہ جو میں نے تجھے 50-60 سالہ زندگی دی ہے اس میں بار بار رمضان دوں، بار بار رمضان دوں، بار بار تیری پریکٹس حلال سے کروا کے ایسی طاقت تیرے اندر پیدا کر دوں کہ پھر تو لوگوں کے مال کا غاصب نہیں محافظ بن جائے، متقی بن جائے، تیرے پیٹ میں، تیرے اپنے پیٹ میں لقمہ نہ جائے۔ تو ایک لقمہ اندر گیا، قربان جائیں، اس نے چین نہیں دیا، چین نہیں آیا، پلٹ کے گئے اور ان سے جا کے کہا کہ کھا لیا ہے معاف کر دیں۔ انہوں نے کہا نہیں، معاف نہیں کرتا، معاف نہیں کرتا، اب سزا بھی ہوگی، سزا بھی ہوگی۔ پوچھا جی سزا کیا ہے؟ سزا دے دیں، قربان جائیں کہ سزا دے دیں، مگر یہی معاملہ صاف ہو جائے، قیامت کے دن مصطفیٰ کے سامنے کیا چہرہ لے کے جاؤں گا؟ یہاں جو ہونا ہے ہو جائے، سزا ہو جائے، معاف ہو جائے، مگر قیامت کے دن مصطفیٰ کے سامنے اس حالت میں نہ جاؤں کہ کسی کا لقمہ کھایا ہوا تھا۔ لوگ پیسے کھا کھا کے دھوکے دے دے کے زندگیاں ادار دیتے ہیں، وہ زندگی نہیں ہے، زندگی یہ ہے ایسا جینا، مصطفیٰ کا غلام بن کے جینا۔ تو خیر انہوں نے کہا میں معاف نہیں کرتا۔ پوچھا اچھا پھر سزا دے دیں؟ کہا ہاں، سزا تیری یہ ہے کہ میری بیٹی ہے، اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اندھی ہے، اس کی زبان نہیں ہے، گونگی ہے، سر پہ بال نہیں ہے، گنجی ہے، ہاتھوں سے کام نہیں کر سکتی، لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے۔ آپ اندازہ کر لیں، اب شکل آپ کے سامنے آ گئی۔ اب آ جائیں، عمر ہے 20-25 سال اور ساری زندگی گزارنی ہے، ساری زندگی گزارنی ہے۔ فرمایا بس اسے اپنی رفیق حیات بنا لو۔ کون کرے گا اس سے نکاح؟ یہ ایک لقمے کی معافی تب ملے گی، اس ایک لقمے کی معافی تب ملے گی کہ یہ اوصاف ہیں، یہ حالت ہے میری بیٹی کی، تم اس سے نکاح کر لو۔ کہا اچھا نکاح کر لوں تو پھر معاف کر دو گے؟ کہا ہاں معاف کر دوں گا۔ فرمایا یہ لقمہ جو اندر چلا گیا ہے، اب اس کے لیے مجھے سب کچھ قبول ہے، مگر یہ قبول نہیں کہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اس حالت میں پہنچ جاؤں، اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں پہنچ جاؤں۔ فرمایا قبول ہے، میں شادی کر لیتا ہوں۔ نکاح کر لیا، نکاح ہو گیا۔ اور جب شب زفاف آئی اور پہلی شب حجرہ عروسی میں تشریف لے گئے، وہاں خوبرو حسینہ بیٹھی تھی، کوئی ایک بھی علاوت نہیں تھی، بس اندر گئے، دوڑ کے واپس آ گئے اور آگے کہتے ہیں حضور وہ جو آپ نے وصف بتایا تھا ایک بھی نہیں ہے، لگتا ہے کوئی غلط ہے اندر، جس سے میرا نکاح ہوا ہے وہ نہیں ہے اندر۔ انہوں نے مسکرا کے کہا نہیں بیٹے یہی تیری بیوی ہے۔ کہا یہ تو گنجی بھی نہیں، یہ تو اندھی بھی نہیں، یہ تو گونگی بھی نہیں، یہ تو لولی بھی نہیں، یہ تو لنگڑی بھی نہیں۔ ہائے 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 ہائے، یہ بھی تقویٰ ہے، وہ بھی تقویٰ ہے، اب یہ بھی تقویٰ ہے۔ فرمایا ہاں اندھی ہے، کبھی بد نگاہی نہیں کی، اندھی ہے، کبھی غلط نیت ہی نہیں اس کے اندر آئی کہ نگاہ غیروں کی طرف اٹھے۔ گونگی ہے، وہ لفظ زبان پہ نہیں آیا جس سے وہ ناراض ہوتا ہے۔ گنجی ہے، کبھی غیر محرم کے سامنے سر کا آنچل نہیں سرکا۔ لولی ہے، کبھی اس طرف ہاتھ ہی نہیں اٹھا جس طرف اس کی رضا نہ ہو، اور لنگڑی ہے، کبھی اس طرف قدم نہیں اٹھے جس طرف اس کی رضا نہ ہو۔ یہ بھی تقویٰ ہے۔ پھر تقویٰ وسیع ہو جاتا ہے نا۔ میں روزے کے ساتھ چند چیزیں لے رہا ہوں، تو ایک لقمے کی خاطر اس حالت کی جو بتائی گئی تھی یہاں بخشوانے کے لیے نکاح کر لیا۔ اہل تقویٰ وہ ہیں، متقیوں کا وصف یہ ہے کہ ان کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا، کسی چیز کا
اس کی اجازت کے بغیر نہیں جاتا. پھر ہے وہ تقوی، لعلکم تتقون، انہی پتھروں پہ چل کے آ سکتے ہو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. یہ راہ اپنانی پڑے گی اور اس راہ کو اپنا لو. اسی راہ میں خیر ہے، اسی راہ میں خیر ہے. اور جب باپ ایسا ہو کہ ایک لقمہ کبھی پیٹ میں حرام کا اپنے نہیں گیا، اور ماں ایسی ہو کہ سر کا آنچل نہیں سرکا، ماں ایسی ہو کہ نگاہ بد نگاہی نہیں کبھی آئی، ماں ایسی ہو کبھی زبان نے وہ کلمہ نہیں بولا جس سے رب ناراض ہو، تو ان کے ملاپ سے غوث اعظم پیدا ہوتے ہیں. پھر وہ جب ملتے ہیں پھر بچے غوث بنتے ہیں، پھر بچے اللہ کے ولی بنتے ہیں، پھر بچے اللہ کے دوست بنتے ہیں، پھر بچے دنیا جہان میں یہاں بھی عزت کا باعث بنتے ہیں، وہاں بھی عزت کا باعث ہوں گے. جو عزت ہم چاہتے ہیں کہ بچہ میری عزت کرے، راز ہے اسے حرام کے لقمے سے بچا. یہ بہت بڑا راز ہے. اور ہماری خواہش یہ ہے کانٹے بوئیں اور آم نکلے، کیکر بو کے آم نکلتے ہیں. خواہش یہ ہے. قربان جائے علامہ اقبال پیدا ہوئے، ماں نے رکھا نام اقبال، بلند، اقبال بلندی والا، بہت بلند، یہ نام رکھا. اب جب نام پیدا ہوئے تو اپنا دودھ نہ پلایا. ہائے ہائے ہائے، یہ ہے تقوی، دودھ نہ پلایا. اور والدین جب بچے کا نکاح کرتے ہیں تو وہ بچی کو زیور ڈالتے ہیں نا والدین، تو جو والدین نے زیور ڈالے تھے وہ گہنے بیچ کے بکری خریدی اور بکری کا دودھ علامہ اقبال کو پلایا. شوہر نے دیکھا کہ یہ میری خاتون کیا کرتی ہے. اس نے کہا، اور بات بھی ایسی ہے، سائنس بھی آج میڈیکل بھی کہتی ہے کہ ماں کا دودھ بچے کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. تو دودھ بھی دو قسم کے ہو گئے. اگر حرام والا ہو تو ساری جسم کے لیے تو اچھا ہوتا ہے، مگر باطن میں فساد پیدا کرتا ہے. ایک ظاہری صحت ہے، ایک باطنی صحت ہے، تو اس کے لیے اچھا ہوتا ہے. آپ کیوں نہیں پلاتی؟ ہائے ہائے، جواب کیا دیا؟ فرمایا میں نے اس کا نام رکھا ہے اقبال، بلند، بلندی والا. اور جو اقبال میں دیکھنا چاہتی ہوں میرا دودھ پی کر یہ وہ اقبال نہیں بن سکتا. پوچھا کیا معنی؟ فرمایا آپ جو کما کے لاتے ہیں مجھے شک ہے کہ آپ کی کمائی میں حرام کی آمیزش ہوتی ہے، اور وہ حرام میں کھاتی ہوں، اور اس حرام سے میرا دودھ بنے گا. اور جب بچہ حرام کا دودھ پیے گا تو وہ حلال کے کام کیسے کرے گا؟ وہ بلند کیسے ہوگا؟ اسے عروج کیسے ملے گا؟ اس کی سوچیں کبھی بلند نہیں ہو سکتی، گٹیا ہو جائیں گی. چونکہ حرام مال سے بنا خون ہے، وہ مال مال کرتا کرتا مرے گا. اس کی سوچ کبھی بلند نہ ہوگی، اس کے عزم کبھی بلند نہ ہوں گے. وہ بس دو گلیوں کا بندہ بن کے کاروبار کے اندر ہی مر جائے گا. اور میں اقبال چاہتی ہوں جو امتوں کے عروج کا باعث بنے، جس کا عروج ایسا ہو کہ فرشتے بھی زیر نگیں چلے، وہ زمین پہ چلے آسماں والا ناز کرے. وہ زمین پہ چلے آسماں والا ناز کرے، اور آسماں والا روزے دار پہ ناز کرتا ہے. روزے دار پہ ناز کرتا ہے. اور روزہ یہ نہیں ہے بھوکے پیاسے رہو، روزہ یہ ہے کہ زندگی بھر پھر کبھی حرام کے قریب نہ پہنچے. پھر اللہ کہتا ہے بتا یتیم کا مال مل رہا تھا کہ نہیں مل رہا تھا؟
فرشتوں کو آواز دے کے کہتا ہے یہ دیکھو اس کو دھوکا، سب کچھ کر سکتا تھا مگر کیوں رکا؟ وہ کہتے ہیں مولا تیرا خوف جو آ گیا، تیرا ڈر جو آ گیا، تو فرمایا میں جو اقبال دیکھنا چاہتی ہوں میرا دودھ پی کے نہیں بنے گا۔ جب شوہر نے یہ دیکھا کہ اتنا بلند، اتنا عظیم جذبہ میری بیوی کا، انہوں نے وہ نوکری چھوڑ دی جہاں سے حرام آتا تھا۔ وہ نوکری چھوڑ دو، وہ صحبت چھوڑ دو، وہ تنظیم چھوڑ دو، وہ جماعت چھوڑ دو، وہ تحریک چھوڑ دو جن کی بنیاد حرام پہ ہے، وہ سنگتیں چھوڑ دو، وہ صحبتیں چھوڑ دو۔ آقا نے فرمایا اچھوں کی یاری عطاروں جیسی ہوتی ہے، اچھوں کی یاری، اچھوں کی سنگت، اچھوں کی تحریکوں میں شامل ہونا، اچھوں کی صحبت میں شامل ہونا۔ آج چونکہ وسعت آ گئی ہے نا تو تنظیمیں بن گئی ہیں، جماعتیں بن گئی ہیں، تو وہ جماعتوں کی یاری یاری قرار ہوگی۔ اب صحبت کا لفظ وسیع ہو گیا، اب یاری کے لفظ کے معنی وسیع ہو گئے، مفہوم وسیع ہو گیا۔ آقا نے فرمایا اگر اچھوں کی تنظیم، صحبت، یاری ہے، جماعت میں ہے تو پھول کی طرح کھلے گا، عطاروں کی طرح ہوگا، خوشبو دے گا، خوشبو آئے گی، جہاں بیٹھے گا ماحول پاکیزہ کر دے گا، جہاں بیٹھے گا سوچے، دل، تصورات، تخیلات، روح، باطن سب پاک کر دے گا۔ اور اگر گندوں کی یاری ہوئی، اس تنظیم کا رکن ہوا جس کی بنیاد سود ہے، اس تنظیم جماعت کا رکن ہوا جس کی بنیاد حرام خوری ہے، اس تنظیم کا رکن ہوا جس کی قیادت سود خور ہے، اس کے ساتھ ہوا تو اثر آئے گا، صحبت اثر دے گی، جہاں بیٹھے گا اپنا دامن تو جلا چکا ہے، دوسروں کے بھی جلا دے۔ اب صحبت کے معنی وسیع ہو گئے، آپ بات سمجھے؟ اب صحبت کے معنی وسیع ہو گئے، حضور کی حدیث کے معنی وسیع ہو گئے۔ خبردار جو دھوکے دیتے ہیں، جو جھوٹ بولتے ہیں پیسہ حرام کا کمانے کے لیے، ان سے الگ ہو جاؤ، ان سے الگ ہو جاؤ، ورنہ وہ تمہیں بھی نہیں چھوڑیں گے، خود تو حرام خور ہیں، ان کے ذریعے سے حرام تیرے پیٹ میں جائے گا، تیرے گھر میں آئے گا تو تیرے بچوں کے پیٹ میں جائے گا، تیرے بچے، تیری نسلیں حرام پہ مریں گی۔ نادا انسان اب خود کو بچا، اپنے بچوں کو بچا، اپنی نسلوں کو بچا، تقوی والا بن۔ لوگوں کا خون چوس چوس کے دسترخوان لگاتے ہیں افطاریوں کے، سود کا پیسہ اکٹھا کر کر کے دسترخوان لگاتے ہیں افطاریوں کے۔ حرام خوری کا پیسہ اکٹھا کر کر کے دیگیں پکاتے ہیں میلاد کی۔ حضور نے فرمایا خبردار، اگر پاک مرنا چاہتے ہو تو پاکوں کے ساتھ رہو، پاکوں کی صحبت میں رہو، پاکوں کی سنگت میں رہو۔ اور اگر حرام خوروں کی سنگت میں رہے تو تمہاری زندگی بھی حرام خوری میں مبتلا ہو جائے گی، جتنا بھی بچ پاؤ نہیں بچ سکو گے۔ یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو ہر چیز اپنے وقت پر جا کر اس کے معنی وسیع ہو جاتے ہیں۔ تو آج معنی وسیع ہو گئے، پہلے تنظیمیں نہیں تھیں، پہلے جماعتیں نہیں تھی، نہ سیاسی نہ مذہبی، کوئی جماعتیں نہیں تھی، تنظیمیں نہیں تھیں تو صحبت کی بات تھی۔
تو وہ صحبت شخصی ہوتی تھی. اب تنظیمیں بن گئی, جماعتیں بن گئی, یہی صحبت ہے, یہی تنظیم ہے. تو جس طرح کے سربراہ ہوں گے اسی طرح کے کارکن ہوں گے, جس طرح کے لیڈر ہوں گے اسی طرح کے اس جماعت کے کارکن ہوں گے. جو سوچ لیڈر کی ہے وہی سوچ کارکن کی بن جائے گی. اور جو دھوکے دے, قسمیں کھائے, جھوٹ بولے, پیسے کے لیے کر رہا ہے نا سارا کچھ. بھئی کوئی جھوٹ کیوں بولتا ہے, کوئی دھوکہ کیوں دیتا ہے؟ پیٹ, پیسہ 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 پیسہ, وہی تیرے اندر آ جائے گا. اگر انہی کے ساتھ رہا تو بھی گیا, تیری نسلیں بھی گئیں. اور جس کی بنیادی سود پہ ہو, اور جس نے ساری قوم کو سود کی لعنت میں مبتلا کر دیا ہو, ایون کہ آپ کی مسجد بھی, کوئی مسجد بھی سود سے خالی نہ چھوڑی. تو آقا نے فرمایا کہ خبردار, قرآن نے کہا جو میرے غلام ہیں, مصطفیٰ کے جو غلام ہیں, وہ سود کے قریب نہیں جاتے. اور جن کا منشور ہی سود ہے, حرام ہے, جھوٹ ہے, دھوکہ ہے, فراڈ ہے, فریب ہے, ایسی صحبت سے دور ہو جاؤ. وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ, قرآن نے کہا خبردار ان سے الگ ہو جاؤ اور ان کے ساتھ رہو جو ابرار ہیں. حتیٰ کہ تمہاری موت بھی آئے تو اچھے کے ساتھ آئے, اچھے کی سنگت میں آئے. تو علامہ اقبال نے کے والد نے دیکھا کہ ادھر سے آتا ہے حرام, تو جدھر سے حرام آتا تھا وہ جگہ ہی چھوڑ دی, وہ نوکری چھوڑ دی. جب وہ نوکری چھوڑ دی, اب اس ماں نے جب دودھ پلایا بچے کو تو وہ بچہ بنا اقبال, وہ بچہ بنا اقبال. اور جو اس رزق پہ پلا تھا اب وہ بولا اے طائر لاہوتی, ہائے ہائے ہائے, اے طائر لاہوتی, اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. حضرت نظام الدین اولیاء, پرواز میں کوتاہی. یہ پرواز کیا ہے؟ اہل اللہ نماز میں بھی پرواز کرتے ہیں, ہمیں نہیں پتا چلتا, بلکہ نماز میں کیا وہ ہر وقت ہی پرواز میں رہتے ہیں. شاہی ہیں, بلند اڑتے ہیں, بلند اڑتے ہیں, پرواز میں رہتے ہیں, حضوری میں رہتے ہیں. حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس رزق سے موت اچھی جس رزق کے آتی ہے پرواز میں کوتاہی. آپ کھڑے ہو گئے مصلی پر تہجد کے وقت, کھڑے ہوئے مگر روح کو حضوری نہ ملی, کیفیات نہ آئی, حال نہ بنا, خشوع نہ آیا, خضوع نہ آیا, حضوری نہ آئی. ایسے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں کھڑے ہو گئے اندھوں کی طرح, بس ایسے ہی کھڑے ہو گئے, کوئی کیفیت نہ بنے. بڑے پریشان ہوئے, یہ کیا معاملہ ہے. اٹھے اور سیدھا جا کے اپنے نان بھائی کو جگایا جو کھانا پکاتا تھا, غلام تھا, لنگر کھانے پکانے والا, اس کو جگایا. پوچھا آج تو نے مجھے کیا کھلا دیا, آج حضوری کیوں نہیں مل رہی, یہ جو کھلایا ہے کہاں سے کھلایا ہے؟ اس نے کہا نہیں حضور وہی کھلایا ہے جو روزانہ کھلاتا ہوں. کہا وہ اگر کھایا ہو تو پرواز تو اتنی بلند تھی, آج تو حضوری کوئی نہیں ہے, آج تو روح کو پرواز نہیں مل رہی. کچھ یاد کر, کوئی معاملہ کہیں گڑبڑ ہے. اس نے کہا ہاں, آج جو آپ کو کھانا کھلایا ہے اس کا نمک ادھار آیا تھا, اس کے پیسے ابھی تک نہیں دیے. یہ بات ہے, اس کے پیسے نہیں دیے.
اور یہ بات آپ کے علم میں نہیں تھی، یہ بات آپ کے علم میں نہیں تھی. علم میں ہو تو معاملے جدا ہوتے ہیں. آقا علیہ السلام بھی ادھار لے لیتے تھے. بات ادھار کی نہیں ہو رہی، بات یہ ہے کہ لا علمی میں ہے، بھول چکا ہے، لا علمی میں چل رہا نہیں. تو فرمایا اچھا جاؤ اس کو دے کے آؤ. اس کو دے کے آئے، ادھر مصلے پہ کھڑے ہوئے، ادھر پردے اٹھ گئے، ادھر پردے اٹھ گئے. تو اہل تقوی ان کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ مال حرام کا اپنے پیٹ میں نہیں لے جاتے. اور ہمارا حال یہ ہے، اللہ ہمیں معاف فرما دے، اس معاشرے کا اکثریت کا حصہ یہ بن، اور آج بھی لوگ زندہ ہیں اور قیامت تک زندہ رہیں گے. اور جب تک یہ لوگ زندہ رہیں گے ہر دور میں ہوں گے، اور ان کے وجود کی وجہ سے ہمیں رزق ملتا ہے، ان کے وجود کی وجہ سے ہمارے گناہوں کی ہمیں معافی ملتی ہے، اللہ کی رحمتوں کے سائے ہم پر رہتے ہیں. جو لوگ آج بھی زندہ ہیں قیامت تک رہیں گے، جب تک اللہ چاہے گا رہیں گے. جو اسی معاشرے کے فرد ہیں مگر ان کے نہ بچوں کے پیٹ میں حرام ہے، نہ ان کے وجود کا ایک قطرہ حرام کا ہے، خون کا ایک قطرہ حرام کا، ایک لقمہ حرام کا نہیں جاتا ان کے پیٹ میں. تو یہ تقویٰ ہے کہ حرام نہ جائے، حرام سے بچو، خود بھی بچو، اور خبردار اپنے بچے کو یہ سزا نہ دے کہ وہ تیرے گھر میں پیدا ہو گیا. اس معصوم کا کیا قصور ہے؟ اسے کیا خبر کہ باپ کس کس کا خون چوستا ہے اور لا کر میرے منہ میں ڈال رہا ہے. اب جب بچپن سے لے کر جوانی تک سارا خون ہی حرام سے بچے بنے گا، اسے سجدے میں کیفیت کہاں ملے گی؟ اس کی روح کو پرواز کہاں ملے گی؟ اس کی سوچیں بلند کیسے ہوں گی؟ اور اس کا کردار بلند کیسے ہوگا؟ اور اس کے عزم بلند کیسے ہوں گے؟ لہذا تقوی کی دوسری بڑی علامت یہ ہے کہ متقی، پہلی علامت ہے کہ پچھلے پہر سجدہ کرتے ہیں، اور دوسری علامت ہے کہ مال سے پیار نہیں کرتے. مال سے پیار نہیں کرتے، پیار مال دینے والے سے کرتے ہیں، اور اس کی راہ میں لوٹاتے رہتے ہیں، اس کی راہ میں دیتے ہیں اور اس کی راہ میں لوٹاتے رہتے ہیں، اور کبھی کسی کا حق نہیں کھاتے، کبھی کسی کا حق نہیں کھاتے. یہاں تک کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ گندگی اگر تمہیں دی جائے تو تم کھاؤ گے؟ گندگی تمہیں دی جائے کھاؤ گے؟ اللہ پاک کہتا ہے میری راہ میں جب دو تو گندا مال کیوں دیتے ہو؟ ستھرا مال دو نا، اچھا مال دو، ستھرا دو، میری راہ میں دو. اور میری راہ میں دو، مال دینے سے بڑھتا ہے. آج کا یعنی مال کے ساتھ ایک تقوی کا پورا تعلق ہے. مال کی محبت دل میں نہ ہو، مال کی چاہت دل میں نہ ہو، مال کی رغبت دل میں نہ ہو. مال اللہ کی راہ سے نہ روکے، اللہ کی رضا سے نہ روکے، اللہ کی خوشنودی سے نہ روکے، اس کی چاہت سے نہ روکے. تو یہ تقویٰ ہے. اور رمضان آ رہا ہے، رمضان میں آپ جب حلال سے دور رہیں گے کہ نہیں رہیں گے؟ کیوں رہیں گے؟ رب دیکھ رہا ہے، اللہ راضی ہو جائے. بھئی یہی ہے نا، اللہ راضی ہو جائے. تو اگر حلال سے ایک مہینے کی پریکٹس اس نیت سے کریں کہ اس لیے حلال سے دور رہنا ہے کہ پھر پوری زندگی نہ اپنے پیٹ میں، نہ بیوی بچوں کے پیٹ میں، نہ میرے گھر میں حرام کا لقمہ داخل ہوگا، یہ پوری زندگی کی نیت کریں تو آپ متقیوں میں داخل ہو جائیں گے، تقوی والوں میں داخل ہو جائیں گے. اور پھر رمضان ہو گیا، پھر رمضان اپنا سب کچھ چھوڑ گیا اور خالی بس ایک رسم بنا لی اور افطاریاں کرواتے رہے اور بڑے بڑے اچھے کھانے دیتے رہے اور خدا جانے کہاں سے لائے، اور ان کا کوئی ماخذ اچھا نہ ہوا تو یہ افطاریاں کوئی کام نہیں آتی. اللہ معاف کرے، اللہ معاف فرمائے. تقوی والے بنے، تقوی والے بنے. اور تقوی یہ ہے
کہ رات کو 2 سجدے کریں، تقویٰ یہ ہے کہ زندگی بھر حرام سے بچنے کا عزم کر لیں، دھوکے کا، فراڈ کا، اس سے بچنے کا عزم کر لیں کہ دھوکہ نہیں دینا، فراڈ نہیں کرنا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں تقویٰ کی دولت عطا فرمائے، اور مال کی ہرس، لالچ، طمع، اور دنیا و مافیہ کی ہرس، لالچ، طمع سے دل کو بے نیاز فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔